السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، میرا دل بہت دنوں سے چاہتا تھا کہ آپ حضرات کو قرآن شریف پڑھنا سکھاؤں، قاعدہ پڑھنا سکھاؤں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کی عمریں جو ہے نکل چکی ہے بچپنے کی، اب وہ جوان ہو گئے ہیں یا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ جب وہ کسی دوسرے کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھیں، کاش ہم بھی قرآن پڑھے ہوئے ہوتے اور ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ رمضان میں خاص طور سے لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، اور جب وہ بنا پڑھے لکھے لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر بھی ایک حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کاش آج ہم بھی اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو ہم بھی روزانہ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے روزانہ پڑھا کرتے۔ لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں۔ پھر دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یار اگر میں پڑھنا بھی چاہوں تو میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کام میں مشغول رہتا ہوں۔ تو اس لیے میرے ذہن میں بات آئی کہ جس آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، کاروبار میں لگا رہتا ہے، وہ اپنی دکان پر بیٹھ کر، اپنے کارخانے میں بیٹھ کر بھی جو ہے موبائل سے سن کر کے اس طرح سے جو ہے روزانہ سبق لے سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس میں روزانہ ایک سبق دینے کی کوشش کریں گے اور بہت ہی اچھی طرح اور آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، جس سے جو ہے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے اور بہت اچھی طرح سے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکے۔ اس کی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور پہلا سبق ہم نورانی قاعدے سے۔ بہت سے حضرات جو ہے نورانی قاعدہ ہردوئی والا پڑھاتے ہیں، بہت اچھا قاعدہ ہے لیکن بھاری ہے۔ ایک عام آدمی جب اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنا بھاری قاعدہ میں کیسے پڑھوں گا۔ اس لیے ہم جو ہے بالکل نورانی سادہ قاعدہ جو پہلے آتا تھا، بالکل سادہ قاعدہ نورانی جو 8 ورقوں کا ہوتا ہے، وہی ہم انشاءاللہ آپ کو پہلے پڑھائیں گے۔ امید ہے کہ اسی قاعدے سے آپ قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے ہم آج پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ آئیے ہم قاعدے کی شروعات کرتے ہیں، اور سب سے پہلی تختی ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جائے۔ اس لیے سب سے پہلے سبھی حضرات جو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد تختی نمبر 1 یہ لکھا ہوا ہے، اس میں تختی نمبر 1 عربی میں تختی نمبر اول بولتے ہیں۔ تختی نمبر 1 پڑھیں یا تختی نمبر اول پڑھیں، ایک ہی بات ہے۔ تو تختی نمبر 1 مفردات، یہ اس تختی کا جو پہلی تختی ہے اس کا نام ہے مفردات۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ اور مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الگ الگ، جیسے الف با تا، یہ الگ الگ ہے نا، اس طرح کے الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، یہ ان کا نام ہے مفردات۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف۔ ہمارے بہت سے بھائی سے الف پڑھتے ہیں، بلکہ صحیح حرف ہے الف۔ الف آپ جو ہے سن کر ہندی میں انگلش میں بھی اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی پڑھنا چاہیں تو ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا
عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہ پوری تختی ہو گئی۔ اب ہمیں اس میں سمجھنا ہے کہ کون سا حرف کھینچے گا اور کون سا نہیں کھینچے گا، کون سا زیادہ کھینچے گا اور کون سا کم کھینچے گا۔ تو الف اور حمزہ یہ دو چیزیں اس تختی کے اندر ایسی ہیں کہ انہیں ہم کھینچیں گے نہیں بلکہ جلدی سے پڑھیں گے۔ الف حمزہ یہ دونوں جلدی جلدی پڑھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے با تا یہ جو ہے دیکھنے میں ہمیں ایک حرف نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہ دو حرف ہیں۔ جیسے یہ اوپر لکھا ہوا ہے با الف، تو یہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہ پڑھا جائے گا با، اتنا ہم کھینچیں گے جیسے پانی میں پا کھینچ رہا ہے، اس طرح سے با تا سا یہ تینوں حرف جو ہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ اور سا کی جو ادائیگی ہے یہ جو ہے آگے تھوڑی جیب نکال کر بہت نرم آواز کے ساتھ سا سا اس طرح سے ہم نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس کے اندر جو ہے جتنی حرف کی ادائیگی ہوتی ہے اتنی کسی زبان میں نہیں ہوتی۔ ہندی انگلش جو ہوتی ہے اس کے اندر حرف کی ادائیگی نہیں ہوتی، اس لیے حرف کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر حرف کی ادائیگی نہیں ہوگی تو قرآن کے جو ہے پڑھنے سے معنی بدل جائیں گے، کیونکہ ساکن اگر آپ شین پڑھیں گے یا سین پڑھیں گے یا صاد پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اچھی طرح سے الف با کی تختی کو سیکھنا ہے۔ جب ہم الف با کی تختی کو اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے تو سمجھو کہ قاعدہ آگے پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا اور بہت جلدی ہم جو ہے قرآن شریف انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ اگر ہماری سمجھ میں اچھی طرح سے یہ تختی نمبر اول یعنی تختی نمبر 1 سمجھ میں نہیں آئی اور ہم نے آگے سبق لے لیا تو پھر ہم جو ہے ہمارے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دن چاہے 2 لگیں 4 لگیں، آپ اچھی طرح سے الف با کی تختی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو حرف ہے، جو حرف زیادہ کھینچنے والے ہیں ایک الف سے زیادہ، میرا طریقہ ہے پڑھانے کا کہ میں ان کے اوپر نشان لگا دیتا ہوں۔ جیسے یہ نشان لگ گیا، تو یہ نشان جہاں جہاں بھی لگایا جا رہا ہے آپ سمجھے کہ یہ ایک الف سے بھی زیادہ کھینچے گا۔ جیسے سین شین صاد ضاد اور یہ عین۔ عین کے جو ہے ہمیں معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں۔ بہت سے بھائی ہمارے پڑھتے ہیں عین غین، ایسے نہیں پڑھنا بلکہ عین غین اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے قاف اور یہ کاف، یہ کھینچنے میں دونوں برابر ہے جبکہ آواز ان کی الگ الگ ہے۔ اسی طرح سے لام بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا، میم بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا اور واو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو جتنے حرفوں پر میں نے یہ نشانات لگائے ہیں آپ بھی اپنے قاعدے میں چاہے اس طرح سے نشان لگا لیں پہچان کے لیے، تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ آسانی کے لیے میں نے لگائے ہیں، کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھول جائیں گے، لیکن اگر آپ نے اس میں دیکھ کر کے اس طرح سے اپنے قاعدے میں نشان لگا لیے تو آپ کے لیے پڑھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ تو اب یہ با تا سا انہیں تو آپ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن جہاں میں نے نشان لگایا ہے اسے ہم زیادہ کھینچیں گے۔ جیسے جیم، یہ بھی ایک الف کے برابر ہے۔ ہاں، اسے حلق سے نکالیں گے، حلق سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، ہاں نہیں بلکہ ہاں پڑھنا ہے۔ ہاں تو یہ ہے، اس میں فرق یہی ہے کہ یہ حلق سے نکالا جاتا ہے اور یہ حلق سے نہیں نکالا جاتا، تو اسے ہم ہاں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے خا، اسے پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دال ذال، جیسی آواز اس کی تھی نرمی کے ساتھ ایسی ہی اس کی ذال کی ہے، جیسی سا کی ہے اسی طرح ذال کی ہے۔ اور را، یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ زا، یہ سختی سے، دیکھو لکھا ہوا بھی ہے سختی سے، یہ الفاظ نرمی سے نہیں بلکہ سختی سے نکلے گا۔ زا
اور سین اس میں ہم سٹی نہیں ماریں گے. اور جیسے بڑا شین ہے، چھوٹے سین بڑے شین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں. جس میں سٹی لگنی ہے اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، اور جس میں نہیں لگنی اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں. تو ہم اسے پڑھیں گے شین، اور اسے بھی موٹا کر کے پڑھیں گے صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے دیکھنے والوں کو دشواری ہوتی ہے، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا. اس لیے کچھ آج میں نے سمجھا دیا ہے. انشاءاللہ کل پھر اسی میں جو چیزیں آج رہ گئی ہیں کل پھر انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا آسان فرمائے، اور ان کے ذہنوں کو کشادہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.